سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق تھی، اور نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنا چکے تھے بلکہ مطالبہ بھی کر چکے تھے کہ اگر کوئی تجھے اس عہدے سے اتارنا چاہے، ہٹانا چاہے تو نہ ہٹنا، نہ اترنا حتیٰ کہ مجھ سے آ ملنا۔ ان اللہ یقمصک قمیصا من بعدی فإن ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلعہ حتی تلقانی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمانا، ادعوا لی بعض اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بلاؤ۔ وہ کہتی ہیں میں نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر جب وہ آئے تو آپ نے مجھ سے کہا کہ تم سائڈ پہ چلی جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ سے سرگوشیاں کرنے لگے تو عثمان رضی اللہ عنہ کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ یہ رازداری کی وہ باتیں تھیں جو خلافت اور شہادت کے حوالے سے تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ زندگی بھر اس بارے میں نہ بولے اور خاموش رہے۔ راوی حدیث ابو سہلہ کہتے ہیں کہ جس دن انہیں ان کے اپنے ہی گھر میں محصور کر دیا گیا تو ہم نے پوچھا اے امیر المؤمنین کیا آپ لڑائی نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا لا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاہد الی عہدا وانی صابر نفسی علیہ، نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور یقیناً میں اس عہد کی پوری پاسداری کروں گا۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی طویل حدیث کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں بیٹھے تھے، باہر کسی نے اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولنے کے ساتھ جنت کی بشارت دی۔ اس بار ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ دوسری بار کسی نے اجازت مانگی تو آپ نے دروازہ کھولتے ہی انہیں بھی جنت کی بشارت سنانے کا پیغام دیا۔ اس بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تیسری بار جب کسی نے دروازہ کھلوانا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، کہ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو، لیکن انہیں دنیا میں آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جب یہ سارا پیغام کہ آپ کے لیے جنت کی بھی بشارت ہے اور اسی طرح آزمائشوں کی بھی، عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ المستعان، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی بشارت، پھر خلافت اور آزمائشوں، فتنوں کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جاری ہو چکا تھا، اور اس ساری صورتحال میں خلافت نہ چھوڑنے کا مطالبہ بھی نبوی تھا، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اسی حالت میں فوت ہونا حتیٰ کہ مجھ سے آ ملنا۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت سے ہٹانے کے مطالبے پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پیچھے کیوں نہ ہٹے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنہ کھڑا کرنے والے مصر کے باغی تھے۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو سعید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب مصری باغی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف چڑھائی کرنے آئے تو وہ ایک کمرے میں اکٹھے ہوئے۔ جب ہم ادھر آئے تو کمرے کے سوراخوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جو بھی اعتراضات کیے، آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا تم نے ہجرت کا دروازہ بند کر دیا اور سرکاری چراگاہ کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صدقہ کے جانوروں کے لیے ایک چراگاہ بنائی تھی، اب ان جانوروں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے تو میں نے اسی تناسب سے چراگاہ کی حدود میں بھی اضافہ کر دیا۔ رہا تمہارا یہ اعتراض کہ میں نے ہجرت کا دروازہ بند کر دیا ہے، تو میرے نزدیک اس مال پر صرف مجاہدین کا حق ہے۔ اگر کوئی ہجرت کرنا چاہے تو ایسا ضرور کرے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرنا چاہتا تو گھر میں بیٹھا رہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پر افسوس، خود ہی اپنے آپ کو پاک نہ کہو اور نہ ہی اپنی امت کو ہلاک کرو، یعنی اعتراض بھی لائے ہو تو کیسے بوگس، جس میں تمہاری اپنی بھی اور امت کی بھی ہلاکت ہے، سوائے فساد اور انتشار کے اور کچھ نہیں۔ یا پھر خلافت کے دل دادا ہو، امارت چاہتے ہو، یعنی یہ سب اقتدار اور کرسی کا حرص تھا۔ ربعی بن حراش رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، یعنی لڑنے کے لیے نکلے، تو وہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کسی صحابی کی سپورٹ مل جائے۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ربعی اپنی قوم کے متعلق بتاؤ، کیا ان میں سے بھی کسی نے خروج کیا ہے؟ انہوں نے اس کا اس بات میں جواب دیا کہ ہاں واقعی وہ بھی نکل پڑے ہیں،
اور پھر انہیں کچھ لوگوں کے نام بتائے۔ یہ سن کر سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے من خرج من الجماعہ لقی اللہ یوم القیامہ لا وجہ لہ، جو شخص عمارت کو بے وقت کرتے ہوئے، یعنی حکمران کی حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے اور اس کا انکار کرتے ہوئے جماعت سے نکلا، وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ یعنی صحابہ میں سے جس کسی کے پاس یہ بات پہنچتی تھی وہ ڈراتے تھے، وعید سناتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں میرے پاس ایک انصاری شخص آیا، وہ چاہتا تھا کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات میں عیب نکالوں۔ اس نے بڑی طویل گفتگو کی، اس کی زبان میں ثقل تھا، یعنی وہ روانگی سے نہیں بول سکتا تھا۔ بہرحال جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو میں نے اس سے کہا یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افضل ترین انسان ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں اور پھر عثمان ہیں رضی اللہ عنہم۔ یقیناً اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ عثمان نے کوئی ناحق کام کیا ہو یا انہوں نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو، بات صرف اس مال و زر کی ہے۔ اگر عثمان رضی اللہ عنہ یہ مال تمہیں دیں تو تم راضی، اور اگر اپنے قرابت داروں کو دیں تو تم ناراض۔ یاد رہے کہ قرابت داروں کا بھی شرعی حق بنتا تھا، تو پھر کیسے وہ انہیں محروم کر سکتے تھے؟ تم اپنے آپ کو اہل فارس و روم کی طرح بنانا چاہتے ہو کہ ان میں جو بھی امیر بنتا ہے وہ اسے قتل کر ڈالتے ہیں۔ یعنی تم یہی چاہتے ہو نا کہ جو تمہارے خلاف آئے تم میں سے الگ ہو، خواہ وہ حق ہی کر رہا ہو پھر بھی اسے قتل کر ڈالو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگا اے اللہ ہم یہ نہیں چاہتے۔ یاد رہے کہ یہ بھی ان کا صرف پہلی بار وعید سننے پر ایک ڈر ہوتا تھا، اس کے بعد پھر وہ بے ڈر ہوتے گئے، بے خوف ہوتے گئے، حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی جتنے خطبے دیے پہلی بار تو وہ خاموشی سے سنتے، کوئی جواب نہ دیتے، لیکن اگلی بار تلواریں نکال لیتے۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جب کہ وہ اپنے گھر میں محصور تھے۔ ان کے گھر میں ایک ایسی جگہ تھی جو وہاں داخل ہوتا تو وہ مقام بلاد پر بیٹھے لوگوں کی باتیں سن سکتا تھا۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں سازشی لوگ باغی بیٹھ کر سازشیں کرتے، پلان بناتے، تو یہاں سے ان کی باتیں سنی جا سکتی تھیں۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس جگہ گئے اور پھر ہمارے پاس واپس آئے تو ان کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا انہم لیتوعدونی بالقتل آنفا، یہ ابھی مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے، یعنی یہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے کہا یکفیکہم اللہ یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، اللہ عز و جل ان کی جانب سے آپ کو کافی ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا وَبِمَ يَقْتُلُونِي، یہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جو اسلام لانے کے بعد اس کا انکار کرے یعنی مرتد، دوسرا وہ جو شادی کے بعد زنا کا ارتکاب کرے، اور تیسرا وہ جو بغیر قصاص کے کسی کا قتل کرے۔ تو اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، نہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ زمانہ اسلام میں، اور نہ ہی جب سے اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی ہے اپنے دین کو بدلنے کی میں نے کوئی تمنا کی، اور نہ ہی میں نے کسی کو قتل کیا ہے، تو پھر وہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا تو وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے علی ما تقتلونی، تم لوگ مجھے کس بنا پر قتل کرو گے، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے 3 طرح کے لوگوں کے، اور میں ان میں سے کسی سے بھی نہیں ہوں۔ یعنی بار بار یہی کہتے رہے کہ میرا خون بہانا تمہارے لیے کسی صورت میں حلال نہیں، اور تم حرام کا یوں ارتکاب کرو گے تو اس سے تم پر بہت بڑا وبال آئے گا۔ ثقہ تابعی ابو لیلہ الکندی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ رضی اللہ عنہ محاصرے کے دوران لوگوں کی طرف دیکھ کر فرما رہے تھے یا ایھا الناس لا تقتلونی، اے لوگو مجھے قتل نہ کرو، اگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھ سے اس کی توبہ کروا لو، کیونکہ اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کر ڈالا تو تم کبھی بھی سب مل کر نماز ادا نہیں کر سکو گے، یعنی پھر اتفاق اتحاد تمہاری صفوں سے نکل جائے گا، اور نہ کبھی مل کر دشمن سے جہاد کر سکو گے، اور تم باہم اختلاف کرتے رہو گے۔ انہوں نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرتے ہوئے فرمایا
کہ پھر تم اس طرح آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ اور یہ آیت تلاوت کی، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 89 ہے۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم کو پہنچی، اور لوط کی قوم بھی ہرگز تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ جس طرح انبیاء کو جب قتل کی دھمکی دی جاتی یا نکالنے کی دھمکی دی جاتی تو آگے سے وہ جو جواب دیتے، یہی جواب عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا کہ پھر جو انجام ان اقوام کا ہوا تمہارا بھی وہی ہوگا، تو باز آ جاؤ آپس میں اختلاف اور خون ریزی سے۔ سیقہ تابعی ثمامہ بن حسن القشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن بیت خلافت میں حاضر ہوا اور انہیں حالات سے مطلع کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے باغیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ادعوا لی صاحبیکم، اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بلاؤ جنہوں نے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ انہیں بلایا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے مسجد نبوی کی توسیع پر بشارت کا مصداق کون بنا؟ بئر روما کو مسلمانوں کے لیے وقف کس نے کیا اور جنت کی بشارت پایا؟ آج تم نے مجھ سے اس میٹھے پانی کو روکا ہوا ہے، ساری دنیا پی رہی ہے، مدینہ والے پی رہے ہیں، اور میں روزہ کڑوے اور نمکین پانی سے کھولتا ہوں، تم نے مجھے روکا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جیش العسرہ کی بھی مثال دی کہ تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کا عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، کہ اتنی نیکیاں اس کی جمع ہو چکی ہیں، اور آج میری چھوٹی چھوٹی بے بنیاد باتوں کو بنیاد بنا کر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ، یہ میرے 2 پاؤں ہیں، اگر تم کتاب اللہ میں کوئی ایسا حکم پاتے ہو کہ تم انہیں بیڑیاں پہنا دو تو پھر ایسا کر گزرو۔ آپ امت میں اتحاد کے بڑے خواہ تھے، حتیٰ کہ اس دوران میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر دیا اور لوگوں کو کہا کہ جو واقعی میرا خیر خواہ ہے وہ اس کی اطاعت کرے اور ہاتھ ہتھیار اٹھانے سے باز رہے۔ کسی نے پوچھا کہ ان باغیوں بلوائیوں کے پیچھے کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد میں گھس آئے ہیں اور زبردستی جماعت کراتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم۔ نماز لوگوں کے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل ہے، لہٰذا جب لوگ اچھائی کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھائی کرو، اور جب لوگ برائی کریں تو تم ان کی برائی سے بچو۔ دوران محاصرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مشاورت کی کہ یہ لوگ مجھے خلافت سے دستبردار ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، اگر آپ دستبردار ہو بھی جائیں تو کیا آپ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی اس کے بعد کون سا زندگی کی ضمانت ہے؟ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، یعنی ہاں واقعی زندگی کی تو کوئی ضمانت نہیں، اور پھر کون سا یہ باز آ جائیں گے؟ میں نے کہا اگر آپ دستبردار نہ ہوں تو کیا وہ آپ کے ساتھ قتل سے بڑھ کر کوئی معاملہ کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ خلافت نہ چھوڑیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ قتل۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یعنی واقعی اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں یہ ٹھیک نہیں سمجھتا کہ آپ اسلام میں یہ طریقہ جاری کریں کہ جب کوئی قوم اپنے امیر سے ناراض ہو تو وہ اسے امارت سے اتار دے، اور نہ ہی یہ ٹھیک سمجھتا ہوں کہ جو قمیص اللہ عز و جل نے آپ کو پہنائی آپ اسے اتاریں۔ اس ساری صورتحال میں تمام اہل بیت، سیدنا علی، حسن و حسین رضی اللہ عنہم، ازواج مطہرات اور تمام صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سپورٹ میں کھڑے تھے، دفاع کر رہے تھے، حتیٰ کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما باغیوں سے اس قدر لڑ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے کہ خود اتنے زخمی ہوئے کہ انہیں اٹھا کر وہاں سے پھر منتقل کیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ زرہ پہن کر نکلتے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر سے چکر لگاتے رہتے، حفاظت کرتے رہتے، اور موقع ملتا تو گھر کے اندر بھی جا کر بیٹھتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جس گھر میں تھے وہ بیت خلافت یعنی خلافت والا گھر، جیسے پرائم منسٹر ہاؤس کہا جاتا ہے، اس گھر میں موجود تھے، اور سب ان کے ساتھ اندر باہر سے حفاظت کر رہے تھے۔
سیقہ تابعی امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اس حال میں شہید کیا گیا کہ اس وقت ان کے پاس بیت خلافت میں 700 لوگ موجود تھے، جن میں حسین بن علی اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اگر امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ انہیں اجازت دیتے تو وہ باغیوں کو مار مار کر شہر کے گلی کوچوں سے باہر نکال دیتے۔ یہ صرف عثمان رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ مدینہ طیبہ کی حرمت پامال نہ ہو اور اس کی گلیوں میں